مقصد کیا تھا دنیا میں آنے کا؟ وہ مقصد یہ تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے فرمایا ہم نے جن اور انسان کو اپنی صرف اور صرف عبادت کے لیے تخلیق فرمایا۔ اب جو مقصد تھا اگر انسان اس کو بھول گیا، ساری زندگی دنیا داری میں مصروف رہا، تو اس نے زندگی ویسے ہی گزار دی، اس نے مقصد کو جو ہے بھلا دیا۔ میں عرض کر رہا تھا دنیا میں مومن کی عزتیں ہیں تو آخرت میں بھی عزتیں ہوں گی۔ اب دیکھیں یہاں پہ بڑی قابل توجہ بات ہے، بیٹا بات توجہ سے سنا کریں۔ دیکھیں ہندو، سکھ، یہودی، دوسرے مذاہب کے جتنے بھی لوگ ہیں، مرنے کے بعد ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ ان کی لاشوں کو جلا دیا جاتا ہے، ان کی لاشوں کو جلا دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات کچھ کی لاشوں کو لٹکا دیا جاتا ہے، پرندوں کے آگے پھینک دیا جاتا ہے، درندوں کے آگے پھینک دیا جاتا ہے، جانوروں کے آگے پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیں اس مومن پر، جب بندہ مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو شریعت کہتی ہے سب سے پہلے اس کو غسل دیا جائے، اس کو نہلایا جائے۔ اب مومن کا مقام سننا ہے، توجہ سے سننی ہے۔ مرنے کے بعد، مومن کے مرنے کے بعد شریعت کہتی ہے اس کو سب سے پہلے نہلایا جائے، غسل دیا جائے، نہلا کر غسل دے کر جو ہے اس کو ایک خوبصورت کفن پہنا دیا جائے۔ زندگی میں تو اس نے پتہ نہیں کس طرح کا لباس پہنا، کبھی پینٹ، کبھی شرٹ، کبھی کیا کچھ، لیکن مرنے کے بعد شریعت کہتی ہے سفید ایک خوبصورت جو لباس ہے وہ اس کو پہنا دیا جائے، سب سے خوبصورت، پاک صاف اور بغیر استعمال شدہ، بغیر کسی کا یوز والا۔ یہاں پہ تو یوز بھی چل جاتے ہیں، لیکن مرنے، ایک مومن کا مقام عرض کر رہا ہوں، مرنے کے بعد شریعت کہتے ہیں اس کو ایک خوبصورت سا کفن پہنا دیا جائے، اور پھر کیا کیا جائے؟ خوشبو لگائی جائے، عطر لگائی جائے، اور آہستہ آہستہ جو ہے اس مردے کو جب غسل، اس مومن کو جو ہے غسل دینا ہے، نہلانا ہے، تو زبردستی نہیں کرنی، آہستہ آہستہ ہاتھ لگانا ہے، آہستہ آہستہ اس کو کپڑے پہنانے ہیں، خوشبو لگانے ہیں، کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اور یہ جو ہے اوپر رہے، باقی سارے لوگ نیچے بیٹھ جائیں۔ اب وہ مومن جو ہے، یہ مرنے کے بعد کا مقام عرض کر رہا ہوں، اب مومن جو ہے شریعت کہتی ہے پھر اس کو کیا کیا جائے؟ اس کو آہستہ آہستہ جو ہے جنازگاہ کی طرف لے جایا جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے، شریعت کہتی ہے کہ یہ آگے ہوگا، باقی سارے لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اور یہ کندھوں کے اوپر ہوگا، باقی سارے لوگ ایسے چلیں گے، اس کے آگے جنازہ پڑھنے والے آگے نہیں چلیں گے۔ اور پھر شریعت کہتی ہے کہ اس کو جو ہے خوشبو لگا کر، پاک صاف کر کے اس کو جنازگاہ میں جب لے جائیں تو سب سے آگے اس کو رکھنا ہے۔ حالانکہ مرنے والا جو ہوتا ہے وہ گناہگار ہو، نیک ہو، جو بھی ہو، لیکن جنازہ پڑھنے والے چاہے وہ حافظ ہوں، عالم ہوں، مفتی ہوں، جو بھی ہوں، حالانکہ وہ ہر مرتبہ امام ہو، جو بھی ہو، وہ ویسے تو جب نماز پڑھاتے ہیں وہ آگے ہوتے ہیں اور وہ بندہ پیچھے ہوتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اللہ نے مومن کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ مرنے کے بعد وہ آگے رہے گا، باقی کوئی عالم ہو، حافظ ہو، مفتی ہو، وہ سارے پیچھے رہیں گے۔ اب دیکھیں ہم جنازہ پڑھتے ہیں، وہ مرنے والا جو مرضی ہو، جیسا مرضی ہو، وہ آگے ہوتا ہے۔ اور پھر شریعت کہتی ہے جب وہ مرنے والے کا جنازہ پڑھ لیا جائے پھر اس کو کیا کیا جائے؟ اس کی زیارت کی جائے، اس کی زیارت کی جائے، اور زیارت کرتے ہوئے لوگ جو ہے کبھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کبھی ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں، وہ جیسا مرضی تھا، اور ہر زبان سے یہی الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کی بخشش فرمائے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہوتا ہے تاکہ میرا امتی جب میرے پاس ہے یا میں اس کو دیکھوں وہ پاک صاف ہو، وہ خوشبو کے ساتھ جو ہے معطر ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے مومن کا مقام۔ جب نماز جنازہ ہو جاتا ہے، لوگ پھر اس کو، ایک حدیث کے اندر آتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے بھی لوگ اس بندے کا جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اگر وہ زبان سے یہ جھوٹ والا جملہ یہ بھی بول دیں کہ یار بندہ بڑا اچھا تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ بھی بڑا پسند ہے، یہ جملہ بھی بڑا پسند ہے کہ یار اس بندے کے بارے میں جو دنیا میں گناہ کرتا تھا اور بدعمالیاں کرتا تھا، میری نافرمانی کرتا تھا، اور دنیا میں رہ کر جو ہے وہ گناہ والے کام کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بندہ بہت اچھا تھا۔ اور ویسے یہ یاد رکھیں، بندہ جیسا مرضی ہو، ہماری اس کے ساتھ دشمنیاں ہوں، ہمارے اس کے ساتھ معاملات ہوں، مرنے کے بعد اس کو معاف کر دینا چاہیے، اور اس کے لیے یہ جملہ بولنا چاہیے یار بندہ بڑا اچھا ہے، اللہ اس کی بخشش فرمائے۔ تو جو بندہ مرنے والے کے بارے میں صرف یہی کہہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔